حتیٰ کہ وہ دراز گوش جسے دنیا گدھا کہتی ہے، اللہ اکبر، اس کی بھی شان یہ ہے کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، وہ ادھر ادھر کان لگا کے سنتا یہ روتے کیوں ہیں؟ جانوروں کو کیا پڑی ہے کوئی روئے یا ہنسے؟ جانور اس احساس سے بے خبر ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا؟ توجہ فرمائے، بہت اہم بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، عنوان کے تحت جلدی سے آپ کو لاؤں گا، لمبی تمہید نہیں کی جائے گی، لیکن ذرا غور کرنا مسلمانوں، گدھا کہتے ہیں اس کو ہے جسے عقل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو بے عقل بتانا ہوتا ہے لوگ اس کو گدھے سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن وہاں مصطفیٰ جان رحمت بلکہ ہم تو وہاں گدھا بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتے، ادب کے ساتھ ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں۔ اور میں تو فکر رضا کا وارث، فکر رضا ہماری وارث، ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اس لیے ہم تو وہاں نہ دراز گوش کہتے ہیں نہ گدھا کہتے ہیں، بلکہ ہم تو وہاں حضرت یافور کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر یافور حضرت نہیں ہو سکتا تو پھر حضرت ہو کون سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت جس پہ جلوگر ہو جائیں، اگر حضرتیت اس کو نہ ملے تو پھر حضرتیت مل کس کو سکتی ہے؟ منبر پر جو نبی کا نام ادب سے لے، جب وہ حضرت ہے تو جو نبی کی سواری بن جائے، اللہ اکبر۔ تو ہم تو عشق کے بندے ہیں، اپنی طبیعت میں ادب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ اور ایک بات اور کہتا ہوں، عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑائی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائیں، وہ یافور کان لگا لگا کر کے سنتے تھے کہ کیا باتیں ہو رہی ہے، اور جب انہوں نے سنا کہ حضور وصال فرما گئے تو وہ دراز گوش جسے لوگ گدھا کہتے ہیں، وہ حضرت یافور نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور لوگوں کو بتایا کہ جب میرا آقا نہ رہا تو میں دنیا میں رہ کر کے کیا کروں گا؟ اندازہ فرمائیں، یعنی حضور سے جس کو نسبت ہو جائے، حتیٰ کہ اب اینڈ کی طرف آتے ہیں اس عنوان کے حوالے سے، ذرا توجہ کریں، مٹی بھی اگر حضور سے نسبت پا جائے، جلدی سے بات چلی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کے؟ میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مٹی بھی حضور سے نسبت پا جائے پھر وہ مٹی بھی مٹی نہیں رہ جاتی، مٹی کا مقدر بھی بہت بلند ہو جاتا ہے، مٹی کی شان بھی بڑی عظیم ہو جاتی ہے۔ مٹی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ مٹی اگر اصل اردو کے تلفظ میں بات کروں آپ کو الجھائے بغیر تو مٹی نہیں بلکہ مٹی ہے، مٹی بھی مٹی ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں وہ مٹی میں مل گیا، اس کی عزت مٹی میں مل گئی، اس کا گھرانہ مٹی میں مل گیا، اس کا کاروبار مٹی میں مل گیا، یعنی جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے لوگ اس کو مٹی سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن وارے مٹی اگر تو نبی سے منسوب ہو جائے تو پھر یہ مٹی بھی کتنی بلند ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو 1857 کے بعد آئے اور انہوں نے نئی بدعتوں کو رکھا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا، ہم اہل سنت کے عقیدے کو نقل کیا اور اس سے ان لوگوں نے بھی اتفاق کیا، اللہ اکبر، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور قبر انور کی جو مٹی حضور علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی ہے، ذرا میری جوانوں توجہ کرنا، عنوان اہل البیت اور اصلاح معاشرہ ہے، میں بہت جلد اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، ذرا غور سے سننا، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا شیخ محقق لکھ رہے ہیں، ہم امام زرقانی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ مٹی شریف جو حضور کے جسم انور سے مس ہے، اللہ اکبر، فرمایا اس مٹی کا مقام کعبے سے افضل ہے، اس مٹی کا مقام عرش سے افضل ہے، اس مٹی کا مقام جنت سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے جسم انور سے مس ہے۔ اب آپ اہل البیت کو نام کیا دیں گے؟ اہل البیت کا ذکر کس انداز سے کریں گے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، زارہ، عذرا، حضرت عالمہ، غیر معلمہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ الزہرا کو ہم کیا کہیں کہ ان کی عزت کعبے کے برابر ہے؟ ارے نبی سے جو مٹی لگ جاتی ہے وہ کعبے سے افضل ہے، کیا کہیں یہ سیدہ کی عظمت عرش کے برابر ہے؟ منقبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ منقبت کہتے ہیں فضیلت پڑھنے کو، اللہ اکبر، جو مٹی نبی سے لگ جائے وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی کسی مٹی کا نام نہیں ہے، سیدہ کے بارے میں آقا فرماتے
لوگ اگر عقل رکھتے ہیں تو اندازہ کریں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، مخدومہ کائنات کا مقام کیا ہے، منقبتوں کی انتہا ہے جسے سیدہ کہتے ہیں۔ بلکہ اگر ایک جملے میں کہہ دوں کہ کائنات کی کسی ڈکشنری میں حقیقت فاطمہ کو بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس اعتبار سے کیونکہ نبی کا دل بیان ہی نہیں ہو سکتا، بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کا دل بیان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسا محقق جو پانی پہ قلم اٹھاتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ذوق کے ساتھ کہا کہ پانی کو پانی پانی کیا، مٹی پہ قلم اٹھایا تو مٹی کی قسمیں گنا کر مٹی کو مٹی میں ملا دیا۔ کسی سوال کے جواب پہ نہ نہیں ہے، ایک سطر کا سوال کیا تو پوری کتاب ہے، ایک سطر کا سوال ہے اور 450 صفحات کی جواب ہے۔ اتنا بڑا محقق، جدید تحقیق کے مطابق 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد، جس نے ہر چیز میں تحقیق کی انتہا کی ہے۔ لیکن جب نبی کے دل کو بیان کرنے کی بات آئی، سب بیان کیا، لیکن جب نبی کا دل بیان کیا تو وہ امام بھی خاموش ہو گیا اور عاجزی ظاہر کر کے معذرت کر لی کہ میں بیان نہیں کر سکتا نبی کا دل۔